آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے احوال سے کچھ باتیں بتائی گئی جس میں تاریخ نزول قرآن کریم یعنی قرآن کریم کتنی مدت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، تو اس کی مدت 23 سال کی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض روایات میں 3 مرتبہ نازل ہوا ہے اور بعض روایات میں 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو لوح محفوظ سے بیت العزہ بیت المعمور، اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی آپ کے دل پر اس قرآن کریم کو کیا کیا گیا، نازل کیا گیا 23 سال کی مدت۔ ایسے ہی میں نے آپ حضرات کو وحی کے تعلق سے بتایا کہ وحی کا سلسلہ کیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ کب تک جاری کیا، تو اس کے بارے میں یہ آیا آپ حضرات کے سامنے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے اس وقت تک وحی کا سلسلہ رہا، اور جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مسائل آتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آ کر کے اپنے مسائل رکھتے، تو پھر آپ قرآن کریم کی آیت کا انتظار کیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم نازل کیے جائیں گے اسی حکم کے بالمطابق فیصلہ لیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس حکم کے بالمطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت میں پوری شریعت تک کرائی، یعنی پورا قرآن کریم کیا ہوا، نازل ہوا۔ ایسے ہی پھر اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے مکی اور مدنی دونوں صورتوں کا ذکر کیا تھا کہ مکی کیوں کہا جاتا ہے سورت اور مدنی سورت کیوں کہا جاتا ہے۔ مکی اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک مدینہ کے لیے ہجرت نہیں کی مکہ سے، اس وقت تک جتنی قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ چاہے آیت کی شکل میں ہو یا سورت کی شکل میں ہو، وہ تمام کی تمام صورتیں کیا کہلائیں گی، مکی کہلائیں گی۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینے کے لیے ہجرت کا سلسلہ شروع کیا، اب اس کے بعد جتنی بھی آیات نازل ہوئی یا قرآن کریم کے اندر صورتیں آئیں وہ تمام کی تمام صورت، وہ تمام کی تمام آیات کیا کہلائیں گی، مدنی کہلائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ذکر اور یہ کیا تھا کہ شان نزول، مقصد، وجہ تسمیہ، کہ آخر سورت کو کیوں اتارا گیا۔ سورہ فاتحہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہر انسان اس زندگی کے اندر مقصد کے تحت، ہر انسان، وہ چاہے جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کا زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں اور جو صورتیں نازل کی ہیں ان تمام کے آنے کا مقصد ہے۔ اب وہ مقصد جس طرح سے صورتوں کا افتتاح ہوگا، صورتیں شروع ہوتی رہیں گی، آپ حضرات کے سامنے شان نزول، جب بھی یہ لفظ آئے کہ شان نزول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا کہ یہ آخر اس صورت کی شان نزول یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی بعض جگہوں پر آپ حضرات کے درمیان آیت شروع ہوئی، اس کے بھی شان نزول ہو، مقصد ہو کہ آخر یہ آیت آئی تو کیوں آئی، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو شان نزول تک آپ حضرات کے سامنے بات آئی۔ اب قرآن کریم کے اندر
آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ جب انسان قرآن کریم کو شروع کرتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. تو یہ قرآن کا حکم ہی ہے. قرآن نے کیا فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نیکیوں کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں. تو جب نیکیوں کا دروازہ کھلے تو اس کے اندر کسی شیطانیت اور شرارت کا دخل نہ ہو. آپ کا دل پورے اطمینان اور پاکیزگی کے ساتھ اور نیک نیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اسی لیے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کہ وہ پہلے اللہ کی پناہ چاہتا ہے. اعوذ پناہ چاہنا کس سے؟ شیطان سے. اور کس سے پناہ چاہ رہا ہے؟ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ میں اس شیطان مردود سے پناہ چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اسی لیے کہا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اعوذ اور بسم اللہ ان دونوں کو پڑھ دیا کر. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب انسان پڑھتا ہے تو تمام کاموں سے وہ جو وبائیں، فتنے، شر، شرارتیں، جو تمام چیزیں آنے والی تھی وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں اور بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جب انسان قرآن کریم کا سلسلہ شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ایسے اس کے بارے میں یہ ہے کہ مثلا انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اب پڑھتے پڑھتے کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد میں اس نے گفتگو شروع کر دی، بات چیت شروع کر دی. اب لہٰذا وہ کیا کرے؟ کہ بسم اللہ سے پڑھے کہ نہیں؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیچ میں خلل واقع ہوا، اگر اس کے اندر وہ کوئی انتشاری بات کر گیا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ گیا جس سے اس کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو جائے، یا کوئی ایسی بات کر گیا جس کے اندر ذہن کے اندر فساد پیدا ہو جائے، اب شیطان مسلسل اس کو دخل اندازی دیتا رہے کیونکہ وہ تو اس خیالات سے ہر وقت بیٹھا ہوا ہے نا، دشمن ہے وہ. اور ایسا دشمن ہے کہ دنیا کا دشمن جس انسان اگر کسی انسان سے دشمنی کر رہا ہے تو اس کی وجہ ہے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے دشمنی کر رہا ہے تو اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ مال کے اعتبار سے اس سے زیادہ بڑھ گیا، بعض مرتبہ عزت کے اعتبار سے اس سے زیادہ بڑھ گیا. لیکن شیطان بغیر کسی وجہ کے انسان کا دشمن، اور ایسا دشمن ہے کہ جب تک انسان کو گناہوں کی دلدل میں نہ پھنسا دے جب تک پیچھا نہیں چھوڑتا. اور بعض مرتبہ تو اس کی شیطانیت اتنی انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب اس کے دل کے اندر اس نے صرف اور صرف اتنی بات ڈالی کہ میں تو نیک بن گیا، میں تو نیک بن گیا، میں تو 5 وقت کا نمازی بن گیا، میں تو اچھا قرآن پڑھنے والا بن گیا. بس یہی انسان کی ساری نیکیوں کو دباتا چلا جاتا ہے. اور کیا فتنہ ڈالتا ہے کہ پڑوس کے اندر جو رہنے والا شخص ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا، میں پاس میں رہنے والا نماز پڑھتا. حالانکہ اگر سامنے سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی بات غلط نہیں ہے، پڑوس کے رہنے والا نماز نہیں پڑھتا، ہاں یہ حقیقت ہے، اور ساتھ میں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. پھر غلطی کہاں ہوئی؟ کہ غلطی یہاں ہوئی کہ آپ نے پڑوس کے رہنے والے کو یا ساتھ میں رہنے والے کو فقیر سمجھا اور اپنا آپ کو نیک سمجھا. تو اسی لیے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا کسی کام کو، نیک کام کو شروع کیا جائے
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس سے اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ جو شیاطین آپ کے ذہن کے اندر انتشار پیدا کرنے والا تھا، جو گناہوں کی خلبلی مچانے والا تھا، ان تمام سے آپ کو کیا مل جائے گی؟ نجات مل جائے گی۔ اب دوسری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور کیا ہے؟ رحیم۔ تو اس کے اندر 3 نام، ایک تو اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ دور جاہلیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے نہیں اور زمانے سے قبل یہ سلسلہ تھا کہ وہ اپنے معبود، اپنے خدوں کا نام لے کر کسی بھی کام کو شروع کیا کرتے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنے معبود کا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی، ان کے نام سے سلسلہ شروع کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، اور اس سے برکت ہے، اس سے برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسمک اللہم، جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ بسمک اللہم، کہ میں اللہ کے نام سے اس کام کو کیا کرتا ہوں؟ شروع کرتا ہوں۔ لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر صورت کے امتیاز میں اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا سلسلہ کیا کر دیا؟ شروع کر دیا، اور حکم دیا کہ لہذا جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، جب تم اپنے کاروبار کا سلسلہ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب تم کسی سے بات اپنی سلسلہ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ اس سے کیا ہے کہ اس سے برکتیں ظاہر ہو، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ بلکہ یہ کہا کہ جو ذہن سے کن ہو، کن کمزور، وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر کے پانی پر دم کر کے پی لے، اللہ اس کے ذہن کو کھول دے۔ اور اس سے آگے کی بات اور مفسرین نے لکھی ہے، کہا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 مرتبہ جس کے درد ہو رہا ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے 41 مرتبہ جس جگہ درد ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پڑھنے سے اس کے درد کو کیا کر دے گا؟ صحیح کر دے گا۔ کتنی برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر کفار اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق کہ کافر تو جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے، جب لیٹتا ہے، تو لہذا اسے اپنے اوپر ایک گمان ہوتا ہے کہ یہ سارا میری محنت کا کمال ہے۔ لیکن ایمان والی کی پہچان یہ نہیں ہے۔ ایمان والی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ اگر وہ فکر کریں کھانا کھاتے وقت اس بات پر کہ رزق جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے نہ جانے کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ کھیتی کرنے والے نے نہ جانے کہاں چاول بوئے ہوں گے، کتنا پانی دیا ہوگا، کون سا دانہ لگایا ہوگا، کہاں کس خریدنے والے کے پاس پہنچا ہوگا، پھر وہاں سے ہول سیل والے کے پاس آیا ہوگا، پھر ریٹیل والے کے پاس آیا ہوگا، پھر آپ تک پہنچا، اور آپ نے چند ٹکوں میں اتنی محنت کو خرید لیا، چند ٹکوں کے اندر، اور وہ ٹکے بھی آپ کے نہیں ہیں، وہ ٹکے بھی آپ کے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جب لے لے، جب چاہے جب دے دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ کا ہمیں شکر اور اللہ کا فضل و کرم سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اتنی تمام محنتوں کے باوجود دن رات کسان لگا ہوا ہے، رات کو پانی دے رہا ہے، دن کو پانی دے رہا ہے، دن رات گرمیوں میں اس کی تکلیف برداشت کر رہا ہے، گرمی کی شدت برداشت کر رہا ہے اور وہ کھیتی کر رہا ہے۔ ان تمام محنت کے بعد آپ حضرات کے درمیان اتنے سکون میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہے وہ اے سی کے اندر بیٹھ کر، جس کو وسعت دی ہے وہ کولر کے اندر بیٹھ کر، جس کو وسعت دی ہے وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے اس نعمت کو کھا رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو ہر کام کے شروع میں، اس سے اللہ کی برکت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن بسم اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں کہ انسان ہر کام کو شروع بسم اللہ کے نام سے کرے۔ جب وہ اللہ کے نام سے کسی بھی کام کو شروع کرے گا اس کے اندر برکتیں ظاہر ہوں گی۔ بلکہ یہ آیا ہے کہ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، وہ چاہے عورت ہو، حیض و نفاس کی حالت میں، ایام مدت جس کو MC ہوتی ہے، اس حالت میں ہے، تو اس حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی زبان سے کہنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی کیا ہے؟ آیت ہے۔ ایسے کوئی شخص ناپاک ہے تو اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، تو یہ پھر کیا کہے کہ ہاں اگر اس کو ذکر کرنا ہے تو صرف بسم اللہ کہے۔ کیا کہے؟ بسم اللہ کہے۔ الرحمن الرحیم پوری آیت ایک ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ چاہے مرد اگر ناپاک ہے تو بھی، اور اگر عورت ناپاک ہے تو وہ بھی، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے۔ ایسے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے اندر جو شروع میں لگا دی گئی ہے، ہر سورت کے شروع میں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان مدد حاصل کر رہا ہے، اور یہ سورت کا امتیاز ہے۔ امتیاز معنی اس کا کہ کسی کے سر پر تاج پہنا دے۔ اور جب انسان، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھولے گا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اور ایسے ہی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کریں۔ جب آپ ان کاموں، بلکہ اور ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ابھی آپ حضرات کے درمیان سے ایک چیز نکل کر آئی ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی۔ کہا کہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ ذبیحہ کیا ہو گیا؟ مردار ہو گیا، حرام۔ کی وجہ کیا؟ کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ہاں اگر بھولے سے ہو گیا تو کوئی نہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر وہ یہ حرکت کر رہا ہے کہ بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی ہے تو لہذا وہ ذبیحہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مردار ہو جائے گا۔ ایسے ہو تو اسی لیے ہمیں ہر کام کے اندر، جو ہم دیکھتے ہیں آپ نماز کے اندر بھی، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر بھی حکم دیا گیا کہ اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے ثنا پڑھے، کیا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ کی نام سے اور حمد سے سورہ فاتحہ کا سلسلہ کیا کرے؟ شروع۔